جب ہمارے پیارے آقا حضور سرور دو جہاں سید الانبیاء والرسل خاتم الانبیاء والمرسلین اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے، وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے بڑھ کر بابرکت اور مبارک ہے، اس لیے کہ ہر مبارک دن، ہر مبارک رات، ہر مبارک وقت اس مبارک گھڑی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف ماہ میلاد ہے۔ ماہ میلاد کا مطلب حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 12ویں صبح صادق، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت میلاد ہے، آپ کی ولادت شریف کا وقت ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف پر صرف زمینی کائنات ہی نہیں بلکہ کائنات سماوی بھی آپ کی آمد پر خوش ہوئے، اور حضور کی تشریف آوری پر نہ صرف انسان، چرند پرند، بلکہ عالم ملائکہ میں بھی خوشی تھی۔ اس کا ذکر کثیر احادیث طیبہ میں ہے جو اپنے اسناد میں صحیح ہیں، صحیح الاسناد ہیں، بکثرت ان روایات میں ذکر ہے۔ چند ایک روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین وقت ولادت کے بارے میں ہیں ان کو آپ سماعت کیجیے، اور اس کے بعد چند ایک اہم باتیں جو بحیثیت امتی کے ہم پر لازم ہوتی ہیں، بحیثیت امتی کے جن کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کو بھی بغور سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کے والد محترم ہیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے حضور کا نور مبارک مختلف جبینوں میں، پیشانیوں میں اور امہات کے بطون میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ کے آبا کی پشتوں میں آپ کے آبا کی پشتوں میں اور آپ کی امہات کے بطون میں سلسلہ در سلسلہ منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ جناب عبداللہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمید مبارک، آپ کی پیشانی مبارک میں وہ نور ظاہر ہوتا تھا، اور آپ کے خانوادے اور خاندان کے لوگ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر جان گئے تھے کہ آپ کی جبین مبارک اس نور مبارک سے جلوہ گر ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں داخل ہوئیں تو وہ نور مبارک سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبین مبارک سے، پیشانی مبارک سے سیدہ آمنہ کی شکم طاہر میں ظاہر پذیر ہو گیا۔ سیدہ کائنات، محسنہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا کما تجد النساء۔ ارشاد فرمائے کہ عام طور پر خواتین جب بچے یا بچی سے باردار ہوتی ہیں، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں تو خواتین کو مختلف کیفیات اور حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ باردار ہو گئی ہیں، حاملہ ہو گئی ہیں، ان کے شکم میں حمل ٹھہر گیا ہے، خواتین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما شعرت انی حملت به، مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے اپنے لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باردار ہو گئی ہوں، اور
میری پیارے لخت جگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر میرے جسم میں حمل مبارک میری شکم میں قرار پا چکا ہے، مجھے اس کا بالکل احساس نہ ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور حضور کی رحمت کا حضور کے سراپا رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ حضور جہاں جہاں گئے، حضور کی نسبت جس شے سے ہوئی، حضور کے سراپا رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اس شے کو، اس نسبت کو، اس تعلق کو ضرور رحمت عطا فرمائی۔ محسنہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ جیسی والدہ نہ اس سے پہلے ہو سکی ہیں اور نہ اس کے بعد قیامت تک ہو سکیں گی، کیونکہ نبی آخر الزماں سید الامم سید الانبیاء والرسل کی والدہ ہونے کا شرف صرف جناب سیدہ آمنہ کو حاصل ہے، اس لیے اس حیثیت سے آپ کی شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ انفرادی شان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اولین و آخرین میں کوئی اس انفرادی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اس شان میں منفرد ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو امتیازی شان دی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں آپ کا حمل مبارک قرار پذیر ہو گیا تھا، لیکن مجھے احساس نہ ہوا، مجھے محسوس نہ ہوا، مجھے اس قسم کی کوئی فیلنگ نہیں ہوئی کما تجد النساء، جیسا کہ عام طور پر خواتین کو ہوتی ہے۔ آپ کے لفظ یہ ہیں کہ لا وجدت لہ ثقلا، میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، میں نے اپنے جسم میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی بوجھ، کوئی بار، کوئی گرانی، کسی قسم کی کچھ مجھے محسوس نہ ہوئی۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا وَأَتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب کوئی آنے والا آیا جب کہ میں نیند اور بیداری کی حالت کے درمیان میں تھی، یعنی نہ بالکل میں سو رہی تھی، عالم خواب میں تھی کہ میں کہوں میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، نہ بالکل عالم بیداری تھی کہ میں کہوں کہ میں نے جاگتے ہوئے یہ دیکھا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ نیند اور بیداری کی درمیان کی کیفیت تھی۔ نیند اور جاگنے کی درمیانی حالت میں کوئی آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور اس نے مجھ سے کہا حل شعورتی انکی حملتی، اے آمنہ آپ کو معلوم ہے، سیدہ آمنہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ باردار ہو چکی ہیں، آپ کے شکم اطہر میں ایک وجود مسعود جلوگر ہو چکا ہے، ایک مبارک جسم، ایک مبارک حمل آپ کے بطن اطہر کا حصہ بن چکا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ فَكَأَنِّي أَقُولُ مَا أَدْرِي، میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ احساس نہیں ہے، مجھے تو اس قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر اپنے جسم میں محسوس نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں۔ فرشتے نے مجھ سے کہا اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، مبارک ہو اے محسنہ کائنات سیدہ آمنہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس آخری امت کے سردار، اس آخری امت کے نبی محترم اور رسول محترم آپ کے جسم اقدس میں جلوگر ہو چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فرشتے کی اس خوشخبری سے مجھے پتہ چلا کہ میں حضور سے باردار ہو چکی ہوں، آپ کا جسم اقدس میرے شکم اطہر میں جلوگر ہے، مجھے اس وقت پتہ چلا، ورنہ کیفیات اور احساسات کہ جن کے ذریعے خواتین کو محسوس ہوتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے محسوس نہ ہوا۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ آپ اس قدر آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے لطف و عنایت کا مرکز بنا دیا، آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی اور رحمت کا اس طرح مجسمہ اور پیکر بنا دیا کہ حضور اپنی والدہ کے لیے
بھی تھوڑی گرانی کا سبب نہ بنے، وہ گرانی جو عام طور پر خواتین کو حمل کے دوران ہوتی ہے۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمینی ہے کہ جتنا عرصہ آپ شکم اطہر میں تشریف فرما رہے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دن اور وہ مبارک مہینے ان کی زندگی کے دیگر دنوں اور دیگر مہینوں سے زیادہ آسان اور برکت والے اور سہولت والے تھے۔ میلاد شریف کی محافل سجانے والوں اور منعقد کرنے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے وہ طبی، فطری اور نیچر کی جو گرانی ہے، جو عام طور پر ایک شخص سے دوسرے کو ہو سکتی ہے، مختلف رشتوں سے مختلف رشتوں کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے، اب وہ قدرتی ہو، فطری ہو، یہ طبی ہو، حضور کی ذات سے وہ گرانی بھی کسی کو محسوس نہیں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب فرشتے نے آ کر مجھے خوشخبری دی تھی کہ اس امت کے سردار اور اس امت کے نبی کہ آپ والدہ ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہو چکا ہے، فذالک یوم الاثنین، وہ پیر کا دن تھا۔ حضور کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اطہر کے جسم اقدس میں جب جلوہ گر ہوئے ہیں، وہ بھی پیر کا دن تھا۔ فذالک یوم الاثنین، وہ پیر کا دن تھا۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حضور کی ولادت کے دن میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پیر ہی کا دن ہے، اور حضور نے اپنی خود حدیث کی نص میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری ولادت بھی پیر کے دن ہوئی ہے اور میری بعثت بھی پیر کے دن ہوئی ہے، اور آپ نے ہجرت بھی پیر کے دن فرمائی، آپ کا وصال بھی پیر کے دن ہوا، اس لیے آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ چونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، لہذا اس دن میں روزے سے ہوتا ہوں۔ حضور کا پیر کے دن روزہ رکھنا اپنے ولادت کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ولادت کے شکرانے میں روزہ رکھ کر اللہ کے حضور اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کرنا یہ امت کو سبق دیتا ہے کہ جب میں خود نبی ہو کر اپنی ولادت کی خوشی پر بطور تشکر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ میری ولادت کی خوشی میں تم بھی اللہ کے حضور عبادت بجا لاؤ۔ سیدہ کائنات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جب تک میرے شکم اطہر میں تشریف فرما رہے، یعنی وہ جو ایام حمل تھے، حضور جب تک میرے جسم میں تشریف فرما رہے، ان دنوں نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی نہ گرانی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ کچھ دن گزر گئے، وقت گزر گیا، وہی فرشتہ دوبارہ اسی کیفیت میں میری خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اے آمینہ اب آپ اللہ تعالی سے جو واحد و یکتا ہے اس سے پناہ چاہیں، من شر کل حاسد، ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ آپ عرض کریں کہ اے اللہ میں ہر حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے میں اے اللہ تیری جو تو واحد و یکتا ہے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ حضور کی ولادت باسعادت سوموار یعنی پیر کے دن، منڈے کو پیر کے دن آپ کی ولادت ہو گئی۔ اب ربیع الاول کی تاریخ اکثر و بیشتر مفسرین کے نزدیک، محققین کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک وہ 12 تاریخ ہے۔ روایات اور بھی ہیں، اگر کوئی اور روایت پیش کرے تو ممکن ہے کہ روایت ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر امت کے محققین اس پر ہیں کہ وہ 12 کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ بعض نے 2 تاریخ اور بعض نے 10 تاریخ بھی لکھی ہے، اور ہمارے ہاں اہل محبت میں یہ ہے کہ نسبت کو دیکھا جاتا ہے، تاریخ کے تعین میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہم بزرگان دین کے آراس مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، یا اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تیجا یا 40واں یا برسی کی محفل کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تاریخ وہی ہو، ڈیٹ وہی ہو، تاریخ وصال ہی کا دن ہو، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مقصد تو ایصال ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کے عرسوں کا مقصد ان کے درجات کی بلندی کی دعا ہے اور ان سے اکتساب فیض ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب اکثر و بیشتر محققین کے نزدیک 12 تاریخ ہے، تو 2 اور 10 تاریخ سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ آپ 2 کو منا لیں یا 10 کو منا لیں، یہ خام خواہ کا ایک اختلاف رائے کرنا ہے۔ اگر ساری امت 12 تاریخ کو حضور کی ولادت منا رہی ہے تو آپ 10 تاریخ کو منا لیں، اگر آپ 10 کو حضور کی ولادت کے قائل ہیں تو 10 کو منا لیں، 2 کو منا لیں۔ منا لینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پر بکثرت درود و سلام پڑھنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں بکثرت درودوں کے گجرے پیش کریں کہ جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے صدقے دل ایمان سے روشن ہے، ان کی بارگاہ میں درود پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور بارگاہ نبوی میں بھی ہدیہ تشکر پیش کیا جائے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جس وقت حضور کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کا جسم اقدس اس کائنات رنگ بو میں جلوگر ہوا، میرے شکم سے حضور اس کائنات ہستی میں جب آپ تشریف لائے، وہ ایسا بابرکت اور مبارک وقت تھا کہ ارشاد فرمائے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم سے نور نکلا ہے، مجھے ایسا احساس ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے۔ 2 روایات ہیں، دونوں کو سماعت کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ ارشاد فرماتی ہیں، جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ کا تولد ہوا، آپ کا میلاد شریف ہوا، یعنی آپ میرے شکم اطہر سے اس کائنات رنگ و بو میں جلوگر ہوئے، آپ کا جسم اقدس اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لایا، تو وہ عام بچوں کی ولادت کی طرح نہیں تھا، عام بچوں کی ولادت کی طرح نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بس اتنا لگا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، ایک نور ظاہر ہوا ہے، اور اس نور کی وجہ سے میرا سارا گھر بقعۂ نور، منبع نور، میرا گھر سارا نور ہی نور ہو گیا اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت کو میں یہ نہیں کہی، اس طرح بیان نہیں کرتی کہ حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح ہوئی۔ ارشاد فرمائے کہ اس وقت ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور وہ روشنی اس قدر پربرکت تھی، وہ روشنی اس قدر عجیب و غریب تھی کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے، شام کے محلات مجھے نظر آ گئے۔ کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں شام، کوسوں میل کا سفر ہے، میلوں کا سفر ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے میری دید کو، میری بصیرت کو، میری بصارت کو روشن کر دیا۔ میں اب عام انسانی آنکھ سے صرف اتنا نہیں دیکھ رہی تھی جتنا کہ ایک انسان کی آخری حد ہوتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بینائی قلب کو، دل کی بینائی کو اور آنکھوں کی بینائی کو ایسا روشن کر دیا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت شفا، جن کو حضور کی داعیہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور داعیہ بھی وہ جو بوقت ولادت حاضر تھیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضور کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کا جسم اقدس، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا جسم اقدس میرے ہاتھوں کی زینت بنا۔ آپ کے جسم اقدس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر سہارا دینے اور اپنے ہاتھوں پر لینے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضور کا جسم اقدس میرے دونوں ہاتھوں پر آیا، میں یہ آواز سن رہی تھی، رحمک ربک رحمک ربک رحمک ربک، اے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہو، یعنی سراپا رحمت، سراپا مجسہ رحمت آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ اے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، رحمت آپ کے ہاتھوں پر ہے، آپ کے رب کی رحمت آپ پر ہو۔
فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الشام. حضرت شفا فرماتی ہیں صرف یہی نہ تھا بلکہ اس وقت ایک روشنی ظاہر ہوئی، نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے بعض محلات کا نظارہ کر لیا. یعنی نظر میں اتنی برکت پیدا ہو گئی، میری نظر میں اتنی دوربینی اور دور تک دیکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ مشرق و مغرب میں نور پھیل گیا ہے اور شام کے بعض محلات تک میری نگاہ پہنچی. محترم معزز سامعین کرام، حضرت شفا فرماتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے نور ایسا ظاہر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جسم اقدس میری نگاہوں سے اوجھل تھا. مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، بس یہ آواز آ رہی تھی، اَیْنَ ذَهَبْتَ بِهِ، اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب آتا تھا کہ انہیں ہم مشرق کی طرف لے جا رہے ہیں، مشرق کی سیر کرا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں حضور کا جسم اقدس مجھے دکھائی دینے لگا. پھر وہی کیفیت ہوئی، مجھ پر عجیب روب اور جلال کی کیفیت طاری تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا اس نور کی جلالت کی وجہ سے. حضور کا جسم اقدس پھر میری نگاہوں سے اوجھل تھا. آواز آئی کہ اَیْنَ ذَهَبْتَ بِهِ، اب انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ جواب آیا کہ اب انہیں مشرق کی سیر کرائی جا رہی ہے. اور پھر کچھ دیر بعد حضور کا جسم اقدس میری نگاہوں کے سامنے تھا. بس یہ سارے واقعات تھے جنہوں نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دی. اور حضور نے جب ارشاد فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو خواتین میں حضور پر ایمان لانے والوں میں جو سب سے پہلی خواتین تھیں ان میں میرا نام بھی تھا، کیونکہ میرا دماغ حضور کی ولادت کی برکتوں سے متاثر ہو چکا تھا. میں سمجھ چکی تھی کہ یہ شان والا بچہ ہے جن کی شان بڑی ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. یہ نسبت، یہ عزت، یہ شرف مانگنے سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے. ہم اگر حضور کے امتی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے اللہ کی عطا ہے، ہمارے مانگنے سے ہمیں نہیں ملا. اللہ پاک نے عالم ارواح میں جب فیصلے فرمائے تو ہمارے نصیب اور مقدر میں یہ لکھ دیا کہ میرے پیارے آخری نبی اپنے میرے حبیب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ ہوگا. اتنا بڑا عز و شرف ہمیں حاصل ہے، لہذا ذمہ داری بھی بڑی ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت بن کر آئے تو حضور کے اس پیغام رحمت کو قبول کریں. اللہ رب العزت کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں، اپنے آپ کو ایسا کریں، اپنا کردار ایسا کریں جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. میلاد منانے کا ایک نیا جذبہ پیدا کیجئے. حضور کی ولادت کے لیے اظہار تشکر کا ایک نیا زاویہ قائم کیجئے، اور وہ ہے عمل کا زاویہ. یہ اظہار خوشی کے تمام سماج اور طریقے جلوس ہو گیا. اپنے آپ کو مختلف اعتبار سے حضور کی ولادت کے اظہار خوشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے گھر کو سجانا، اپنے آپ کو ایسا کر لینا، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، مستحسن ہیں، مستحب ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن نیا زاویہ یہ ہو جو اس سے کمال تر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو چیزیں حضور کی سنت اور طریقے میں چھوٹ چکی ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا تہیہ کریں. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت سے میں دور تھا، آپ کے طریقے اور شریعت سے میں دور تھا. اس میلاد کے موقع پر جہاں میں دیگر اظہار خوشی کے مراسم ادا کر رہا ہوں، وہیں میرا آپ سے یا رسول اللہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے ہے. یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے نہیں چھوٹے گی، میں ہمیشہ کے لیے نماز کی پابندی کا ارادہ کرتا ہوں. یہ ایک نیا جوش ہوگا اور نیا طریقہ ہوگا، وہ طریقہ جو حضور کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے. ایسے ہی مختلف گناہ جو ہماری عادت ثانیہ بن چکے ہیں، جو ہماری عادت کا حصہ بن چکے ہیں، اس کو چھوڑیں.
نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آنکھوں میں سرمہ حیا پیدا کریں، سرمہ شرم و حیا پیدا کریں۔ حضور کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف آپ کی نگاہ نہیں اٹھی، اگر اٹھی تو دوسری طرف آپ نے اس نگاہ کو پھیر لیا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی غیر محرم خاتون کو چھوا اور نہ کبھی اس سے ہاتھ ملایا۔ حضور کی شان ارشاد فرماتی ہیں، حالانکہ حضور کی امت کی خواتین وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ہر نبی کی امت کی خواتین وہ ان کے لیے بحیثیت بیٹیوں کے ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے اپنی امت کی تربیت کے لیے کسی غیر محرم خاتون کی طرف نہ دیکھا، نہ اس کو کبھی چھوا اور نہ کبھی اس نے ہاتھ بڑھایا ہو تو آپ نے ہاتھ ملایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی آنکھ کو غیر محرم چیز سے اپنی آنکھ کو بھرا، یعنی غیر محرم چیز کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو دوزخ کی آگ سے بھر دے گا۔ لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی نسبت سے کردار کا پیغام لے کر آنا چاہیے، اپنے آپ میں تبدیلی کریں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جھوٹ سے ہم نفرت کریں جیسا کہ حضور کو نفرت تھی، خیانت سے ہم دور رہیں جیسا کہ حضور کی تعلیمات کا حصہ ہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو بروقت ادا کر دیں، ادائیگی کے اسباب مہیا ہیں تو خواہ ٹال مٹول سے کام نہ لیں، اس کو پریشان نہ کریں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی حقدار کے حق دینے میں ٹال مٹول سے کام لے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ مثل الغنا الظلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غنی اور مالدار شخص کا کہ جو کسی کا حق دے سکتا ہو مگر دیتا نہیں ہے، اس کا یہ کام ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو خواہ قرض خواہ کو پریشان نہ کریں، کسی کا حق دینا ہے تو بر وقت دیں، کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ سچا کریں، اپنا وعدہ سچا کریں اور وعدے کو پورا کریں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جو 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور ان میں سے ایک بات یہی ارشاد فرمائی کہ اوفوا اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ کہو، سچی بات کرو، ادوا اذا اؤتمنتم، جب تم امانت دار بنائے جاؤ، کسی ذمہ داری کے ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ تو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرو، اور جس کا حق دینا ہے اس کو حق بھرپور طریقے سے دو، اس میں خیانت کرنے کا نہ سوچو۔ محترم معزز سامعین کرام، اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، حضور کے میلاد کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اپنے سینے میں بٹھانا چاہیے۔ ولادت کا دن، حضور کے میلاد شریف کا مہینہ اور میلاد شریف کا دن، یہ پلٹ پلٹ کر حضور کی سیرت اور حضور کی سنت بار بار اعادہ کرنے اور یاد کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ آئے تو رحمت بن کر تشریف لائے، جب آپ تشریف لے گئے تو پیغام رحمت دے کر گئے۔